ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 6 باب کی 6 تا 11 آیات مقدسہ۔ اور کسی اور سبت کو بھی یوں ہوا کہ وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا داہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ تب فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں، مگر اس نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو، اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر دوڑا کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تب وہ سب دیوانگی سے بھر کر آپس میں کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خدام میں میرے عزیزو بھائیو اور بہنوں، آج 9 ستمبر 2024 ہے۔ فادر مینول زرمانی آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ انگلینڈ سے ڈاٹرز آف سینٹ پال پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ دوسروں کو زندگی دینا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ایک خاص مشن کے تحت اس دنیا میں آئے، اور یہ مشن تھا کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا، بچانا، زندگی دینا، گناہ گاروں کو نجات عطا کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک مشن کے تحت وہ باپ کے پاس سے آئے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہم نے سنی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کا دن ہے، اور خداوند یسوع مسیح عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگتے ہیں، اور وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس کا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے۔ اور فقیہ فریسی جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرف خداوند یسوع مسیح ہیں جو دوسروں کو زندگی دینا چاہتے ہیں، خوشی دینا چاہتے ہیں معجزات کے ذریعے، ہیلنگ کے ذریعے، اور دوسری طرف ہیں فقیہ فریسی جو خداوند یسوع مسیح کے اس کام میں، زندگی بخش کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور وہ اسی کھوج میں رہتے ہیں کہ کس طرح اس پر کوئی نہ کوئی الزام جو ہے وہ لگائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مشن ہے خداوند یسوع مسیح کا، خداوند یسوع مسیح اس میں ڈٹرمنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے باپ سے ایک مینڈیٹ کے لے کے آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو منسٹری ہے اس کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو یہ کثرت سے زندگی جو ہے یہ یسوع کے پاس ہے، اور جس کے پاس کثرت سے زندگی ہے وہی دوسروں کو کثرت سے زندگی جو ہے وہ دیتا ہے۔ جو اتوار کی تلاوت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو شفا دیتے ہیں جو کہ ڈیف ہوتا ہے اور ڈم بھی ہوتا ہے، یعنی وہ بول بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی شفا بخشی، جو ہماری کل کی اتوار کی انجیل مقدس تھی۔ اور آج سوموار کو خداوند یسوع مسیح اس شخص کو شفا دیتے ہیں جس کا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ جو کسی طرح کی بھی ڈس ایبلٹی ہوتی ہے یا جو معذوری ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے کام اس طرح نہیں کر سکتا جیسے ایک عام نارمل شخص جو ہے وہ کرتا ہے۔ کسی طرح بھی کوئی جسم میں ڈیفیکٹ جو ہے یا کوئی معذوری جو ہے، وہ ایک طرف تو ظاہری طور پر اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں اس کے گہرے نشان جو ہیں وہ انسان کی روح پر بھی ثبت ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے، آپ دیکھیں اس کا دہنا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا اور انجوائے نہیں کر سکتا ہوگا، کھانا نہیں صحیح طرح کھا سکتا ہوگا اپنے دہنے ہاتھ سے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس پر رحم کرتے ہیں، اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہیکل میں اسے کہتے ہیں کہ درمیان میں آ، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور وہ شخص جو کہ ایک طرف شاید بیٹھا ہوگا ڈر کے خوف کی وجہ سے، تو خداوند یسوع مسیح اس کے ڈر اور خوف کو دور کرتے ہیں اور اسے سینٹر میں کھڑا کرتے ہیں۔ اور
خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، فقیوں اور فریسیوں سے، کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور خداوند یسوع مسیح اس شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کا سوکھا ہوا ہاتھ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس معجزے کو دیکھ کر، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج کی ہماری دنیا میں بھی جہاں نیکی ہے، اچھائی ہے، بلائی ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جہاں پہ خدا کی قدرت کام کرتی ہے، وہاں پہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب جو مسیحی ہیں، ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم وہ زندگی بخش کام جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے دور میں کیا، ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے خدا کا پاک روح جو ہے وہ پایا ہے بپتسمہ کے ذریعے، اور یہ مشن جو خداوند یسوع مسیح کا مشن تھا، وہ مشن جو ہے وہ آگے کلیسیا کے ذریعے آگے جو ہے وہ چلتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا دل جو ہے وہ رحم سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جب بھی کسی شخص کو دکھ میں دیکھتے، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معجزے کیے، جو بیمار تھے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار تھے، جو حوصلہ ہار چکے تھے، نا امید تھے زندگی میں، خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی کو روشن کیا، ان کی زندگی کو امید سے بھرا، اور وہ جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو نئی زندگی عطا کی۔ تو یہ زندگی دینے کا عمل جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، کہ جس نے یہ زندگی جو ہے وہ صلیب پر قربان ہو کر، دکھ اٹھا کر اور اپنی جان دے کر ہمارے لیے حاصل کیا۔ وہ زندگی کا پاسباں بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر وقت ہمارے لیے کام کرتے ہیں، وہ ہمیں زندگی کی کثرت اور فراوانی عطا کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، کئی بار مایوس ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہم سب جانتے ہیں کہ آسان نہیں ہے، زندگی میں بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں اور دکھ آ جاتے ہیں، خاندانی طور پر بھی اور ہم انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنا ایمان پختہ خدا پر رکھتے ہیں، جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، اپنے دکھ اور سکھ میں، بیماری اور تندرستی میں، خوشی اور غم میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ تکلیفیں نہیں رہتی۔ یہ مشکلات جو ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا کی برکت اور قوت اور طاقت ملتی ہے، جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی بار ہم خدا سے اس طرح نہیں مانگتے جیسے ہمیں مانگنا چاہیے، اسی ایمان کے ساتھ۔ خدا بے شک ہماری ضروریات سے واقف ہے، لیکن پھر بھی پاک کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس زندگی ہے، بلکہ زندگی کی کثرت اور فراوانی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کہیں مایوس ہیں، پریشان ہیں، فکر مند ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بوجھ بن گئی ہے اور ہم خوش نہیں ہیں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اور یہ کمی جو ہے یہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم شاید دنیاوی چیزیں جو ہیں ان میں زیادہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ حقیقی خوشی خدا کے کلام کو پڑھنے میں ہے، خدا کی باتوں کو سننے میں ہے، اچھے اور نیک کام کرنے میں ہے، دوسروں کی بھلائی کرنے میں ہے، اچھا اور مثبت سوچنے میں ہے۔ میرے عزیزو، وہ تمام لوگ جو زندگی میں اچھا سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں اور محنت کرتے ہیں،
خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، ان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ خدا جو ہے وہ ان کی ان کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وقتی دنیا ہے، ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں خدا نے وقت دیا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت کا اچھا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، ہم خدا کی قربت میں رہیں، خدا کے پاس آئیں۔ بہت دفعہ ہم دنیاوی کاموں میں کھو جاتے ہیں، بہت سارے دفعہ دنیا کی جو ڈسٹریکشن ہے وہ ہمیں اور جو کشش ہے دنیا کی وہ ہمیں کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن ہم نے اس کے باوجود دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کام کرنے ہیں، وہ ان قدروں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اس روشنی میں آگے بڑھنا ہے جو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بڑھیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نور ہیں، وہ نور جو تاریکی میں چمکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے تاریک گوشوں کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جس طرح اس شخص پر رحم کھایا، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا، جس کا ہاتھ جو ہے وہ سوکھا ہوا تھا، جو اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہا تھا، وہ اپنا ہاتھ شاید دوسروں کو دکھانے سے کتراتا ہوگا، وہ جو ڈیفیکٹ ہے اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے وہ گھبراتا ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس شخص کو شفا دیتے ہیں اور سبت کے دن شفا دیتے ہیں۔ جو فقی اور فریسی تھے وہ سبت کے دن نیکی کرنا جو ہے اس کو بھی جرم سمجھتے تھے، کہتے تھے کوئی کام بھی نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کو غلط سمجھ لیا تھا، وہ نیکی کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو وہ سوال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خدا سے خاص فضل مانگے، برکت مانگے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بڑی دلیری کے ساتھ خدمت کی، جو راستے کی رکاوٹیں تھیں ان کو خاطر میں نہیں لائے، خداوند یسوع مسیح آگے بڑھے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو پھیلایا ہے، دوسروں میں زندگی بانٹی ہے، روشنی بانٹی ہے۔ آئے ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں، خاندان میں ہیں، کوئی بھی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں، ہم دوسروں کی زندگی میں اپنا کردار ادا کریں، ہم دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوں، دوسروں کے دکھ کو اس طرح سمجھیں جیسے یہ ہمارا دکھ ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یقیناً خدا ہم سے خوش ہوگا، خدا ہمیں بھی بے شمار برکات سے مالا مال کرے گا۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے، آمین۔